السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے عزیز دوستو، رمضان مبارک کی برکتیں حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس مبارک مہینے سے رب عز و جل کا خصوصی تعلق ہے، جس کی وجہ سے یہ مبارک مہینہ دوسرے مہینے سے ممتاز اور جدا ہے۔ اس ماہ سے خصوصی تعلق سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات خاصہ اس مبارک ماہ میں اس درجہ نازل ہوتی ہے، گویا مسلسل بارش کی طرح برستی رہتی ہے۔ رمضان المبارک کو 10 دنوں کے 3 حصوں میں بانٹ دیا گیا ہے۔ حدیث مبارک میں ہے کہ رمضان ایسا مہینہ ہے، اس کی پہلا حصے میں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے۔ اس مبارک مہینے کا درمیانی حصہ گناہوں کی مغفرت کا سبب ہے، اور اس ماہ کی آخری حصے میں دوزخ کی آگ سے آزادی حاصل ہوتی ہے۔ اسی عشرے میں لیلۃ القدر شب قدر بھی آتا ہے۔ ایسا ماننا ہے کہ شب قدر کی رات خوب عبادت کرنا چاہیے۔ رمضان کی فضیلت: رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے تو شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے اور مضبوط باندھ دیا جاتا ہے، اور سرکشی جنوں کو بھی بند کر دیا جاتا ہے، اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کا کوئی بھی دروازہ نہیں کھولا جاتا، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اس کا کوئی بھی دروازہ بند نہیں کیا جاتا۔ اور ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے، نیکی کے طالب آگے بڑھ، نیکی کا وقت ہے۔ اور ایک بدی کے چاہنے والے، بدی سے رک جا اور اپنے نفس کو گناہوں سے باز رکھ، کیونکہ یہ وقت گناہوں سے توبہ کرنے کا اور ان کو چھوڑنے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور بہت سے بندوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کی آگ سے معاف فرماتا ہے۔ روزہ وہ عظیم فریضہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے منسوخ فرمایا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ اور اجر بغیر کسی واسطے کے بذات خود روزے دار کو عنایت فرمائے گا۔ چنانچہ حدیث قدسی میں ارشاد ہے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کے نزدیک مسک کی بو سے زیادہ پسندیدہ ہے، گویا روزے دار اللہ تعالیٰ کا محبوب ہو جاتا ہے۔ اس کی بدبو بھی اللہ تعالیٰ کو پسند اور خوشگوار ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کو شروع سال سے آخری سال تک رمضان مبارک کی خاطر سجایا جاتا ہے اور خوشبو کی دھنی دی جاتی ہے۔ بس جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو عرش کے نیچے سے ایک ہوا چلتی ہے جس کا نام مسیرہ ہے، جس کے جھونکوں کی وجہ سے جنت کے درختوں کے پتے اور جنت کے دروازے کے پلے بجنے لگتے ہیں، جس سے ایسی سریلی آواز نکلتی ہے کہ سننے والے نے اس سے اچھی آواز کبھی سنی ہی نہ ہو۔ بس خوشنما آنکھوں والی حوریں اپنے مکانوں سے نکل کر جنت کے بالا خانوں میں کھڑی ہو کر آواز دیتی ہیں کہ کوئی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سے منگنی کرنے والا، تاکہ حق تعالیٰ اس کو ہم سے جوڑ دے۔ پھر وہی حوریں جنت کے دروگا سے پوچھتی ہیں کہ یہ کیسی رات ہے؟ وہ لبیک کہہ کر جواب دیتے ہیں، یہ خوبصورت اور خوبصورت عورتیں، یہ رمضان المبارک کی پہلی رات ہے۔ اور حق تعالیٰ سان رضوانہ جنت کے دروگا سے فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت کے روزہ دار کے لیے کھول دو، اور جہنم کے دروگا سے فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے روزہ داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم ہوتا ہے کہ زمین پر جا اور سرکش شیاطین کو قید کر ان کے گلے میں توق ڈال کر دریا میں پھینک دو، تاکہ وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے روزہ داروں کو خراب نہ کرے۔ رمضان المبارک کی اہمیت: اسلام مذہب میں 5 ارکانوں میں روزہ بھی ایک ارکان ہے۔ رمضان ہی وہ پاک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب یعنی قرآن کریم کو اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے اس جہاں میں نازل کیا۔ اسی رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اسی پاک مہینوں میں شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ کر قید کر لیا جاتا ہے۔ تراویح رمضان کے مہینے میں پڑھی جانے والی نماز ہے جسے تراویح کہتے ہیں، جو 20 رکعت کی ہوتی ہیں، جو 2 رکعت کر کے پڑھی جاتی ہیں۔ تراویح کی نماز عشاء کی نماز کے بعد شروع ہوتی ہے اور 20 رکعت پڑھی جاتی ہے۔
اس میں پورا قرآن شریف سنا جاتا ہے۔ اس عبادت کی نفل عبادت کی سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ جان بوجھ کر تراویح کی نماز کو چھوڑنا بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ کسی طرح کی مجبوری ہے، جیسے آپ کو بڑھاپے کی کمزوری ہے، یا آپ کسی بیماری حالت سے گزر رہے ہیں، یا آپ سفر کر رہے ہیں، ان کے لیے چھوٹ ہے۔ رمضان میں پورے مہینے تراویح پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس ماہ مبارک کی صحیح قدر کرنے والا بندہ بنائے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، روزوں کی پابندی کیجیے گا، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، تراویح کی پابندی کیجیے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔